فرمایا ہمیں ہماری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ وقت عطا فرمایا ہے، یعنی ٹائمنگ عطا فرمائی ہے۔ بزرگوں، ایمانی بھائیوں، اس وقت کی، اس ٹائمنگ کی اگر ہم قدر کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیابی سے گزرے گی۔ وقت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر ہم کامیاب بنانا چاہیں تو دنیا کے بھی بادشاہ بنیں گے اور آخرت میں جنت کے محلوں کے بھی بادشاہ بنیں گے، اور اگر اس کی قدر نہ کریں تو دنیا کی ناکامی سے بھی ہمیں دوچار ہونا پڑ سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑ سکتا ہے۔ یہی زندگی ہے، یہی وہ لمحات ہیں جن لمحات کو اگر کل کا دن گزر گیا تو آج انسان اگر چاہے گا کہ اسے میں واپس جا کر جو کل غلطی ہو گئی تھی اس غلطی کو ٹھیک کروں تو واپس وہی کل آ جاتا تو وہ کبھی نہیں آنے والا۔ پھر جب اگر ایک کل واپس نہیں آ سکتا تو پھر انسان کی ساری زندگی، کئی مہینے، کئی سال وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ اگر ہم ابھی جیسے 1:15 سے 1:30 کے آس پاس کا ٹائم ہے، اس کو ہم اگر 12:15 سے 12:30 کے آس پاس کرنا چاہیں آج ہی دن کا تو نہیں ہو پائے گا، ناممکن ہے۔ تو وقت ہمارا یہ کوئی برف نہیں ہے کہ پگھلے گی اگر تو پھر پانی میں تبدیل ہو جائے گی، پانی بن جائے گا اور اس پانی کو دوبارہ فریزر میں رکھ دو تو دوبارہ برف بن کر تیار ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ہماری زندگی یہ ایک سانسوں کی ڈوری ہے، یہ ایک وہ مالا ہے جس میں ایک ایک سانس گن گن کر پروئی گئی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ تسبیح ہے جس تسبیح میں ایک ایک دانہ جو ہے جو پرویا گیا ہے وہ ایک ایک سانس کا ایک ایک دانہ پرویا گیا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اس کو کھول دیا گیا ہے، پھر ایک سائڈ سے اس کو ایک ایک نکالا جا رہا ہے تو وہ نکلتا جا رہا ہے اور دوبارہ واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہماری ایک ایک سانس، کوئی گھنٹے اور دن اور مہینے اور سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک ایک سانس کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو ہے ایک ایک سانس یہ اللہ کی عظیم ترین عطا کردہ نعمت عظمیٰ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں تو ٹائم بہت برباد ہو رہا ہے، ہم ٹائم کو خود برباد کر رہے ہیں، اور ٹائم برباد کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ریل بازی، ابھی کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ وہ ریل بازی۔ اس وقت کا نوجوان بس بزرگ بھی جس فتنے کے اندر مبتلا ہیں، اور اس کے 2 حصے ہیں، یہ فتنہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی کو زہر پلایا جائے میٹھا تو وہ سوچے کہ مجھے شربت یا پھر شہد پلایا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ زہر ہوتا ہے، آخر کار اس کی باڈی کو وہ نقصان پہنچا کر رہتا ہے۔ ویسے ہی ہم ابھی اس ریل بازی، اسمارٹ فون کی ریل بازی سے، جنہیں آپ شارٹ کلپس بھی کہہ سکتے ہیں، شارٹ ویڈیوز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر مبتلا ہیں، اور بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ۔ تو میں نے کہا کہ وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ریل بنانے والے، پہلا حصہ وہ لوگ ہیں، حصہ اول جو ریل بنانے والے۔ سب سے پہلے میں ان حضرات کے متعلق، ان نوجوان پیارے بھائیوں، پیارے ایمان والے بھائی جو مستقبل ہے امت کا، جو امت کا آنے والا سرمایہ ہے، جو امت کی اصل ہے۔ اور نوجوان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے نوجوان پسند ہیں، مجھے کی گئی جوانی کے اندر عبادت پسند ہے، مجھے وہ سجدہ پسند ہے جو سجدہ جوانی میں کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ اگر 70 سال نفل پڑھتا رہے گا اور ایک جوان ایک نفلی سجدہ کرے گا، اس بزرگ کے 70 سال کے نفل پڑھنا بھی، وہ نوافل جو ہیں، اس جوان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے یہاں اس جوان کی جوانی کے سجدے کی یہ قدر و قیمت ہے، اور جوانی ہی وہ عظیم سرمایہ ہے جس میں طاقت عروج پر ہوتی ہے، جسم کے تمام اعضاء کام کرتے ہوتے ہیں صحیح طریقے سے، انسان کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے،
اب وہ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس سے کام لے لے، چاہے تو غلط طریقے سے استعمال کر کے خود کی ناکامی کا ثبوت پیش کرے۔ تو یہ جوانی کیا چیز ہے؟ کل میدان حشر میں جو بڑے بڑے 4-5 سوال ہوں گے، ان میں سے جو جیسا کہ میں نے وقت کی بات کی آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی نعمت اللہ نے جتنی بھی ہمیں دی ان میں سب سے قیمتی نعمت وہ ہے وقت، ہمارا ٹائمنگ ہے، ہمارے یہ اوقات ہیں جو زندگی کے لمحات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو ان میں جوانی سب سے اہم ترین ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب سوال کریں گے اس وقت یہ سوال بھی ہوگا کہ بتاؤ جو ہم نے تمہیں جوانی دی تھی اس جوانی کو کہاں خرچ کر کے آگے ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم اس وقت تک جب تک انسان ان 4 سے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا تب تک اس کے پاؤں زمین سے 1 انچ بھی نہیں ہل پائیں گے۔ جیسے میگنیٹ پکڑ لیتا ہے لوہے کی چیز کو، یا ایک میگنیٹ دوسرے میگنیٹ کے ساتھ چپک جاتا ہے، زمین کے ساتھ یوں انسان کے پاؤں چپکے رہیں گے جب تک وہ یہ جواب نہ دے گا۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جوانو تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی تھی؟ اے انسان، پہلا سوال تو ہوگا کہ زندگی دی تھی، یعنی پوری زندگی کے ایک سانس کا سوال ہوگا کہ وہ کہاں خرچ کر کے آگے ہو، کہاں چھوڑی ہے، کہاں لگائی ہے؟ کیا تم نے اسے اپنی جاگیر سمجھ کر کے خرچ کیا تھا، یا پھر اللہ کی امانت سمجھ کر خرچ کیا تھا، یا یہ سمجھ کر خرچ کیا تھا کہ اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس اور ہم اس کے مالک بھی نہیں ہیں، اسے جب مرضی آئے گی وہ لے جا سکتا ہے، تو یہ سوچ کر کے خرچ کیا تھا؟ کیا ایک ایک قدم ایک سانس پھونک کر کے رکھی تھی، یا پھر یہ کہ تم نے اس کو ضائع کر دیا تھا؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کا نوجوان ریل بازی میں لگا ہوا ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ جوان کی جوانی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا، اور ریل بازی کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ریل بنانے والے، وہ لوگ جو ریل بناتے ہیں چند سیکنڈ کی، چند منٹ کی، چند لمحے کی، 15 سے 30 سیکنڈ کے آس پاس کی ریل بناتے ہیں، وہ تو بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بطور تمہید بات عرض کرنا چاہوں گا، میں نے سنا، آپ نے سنا، آج تک یہ سنتے آئے کہ صدقہ جاریہ کے لیے فلاں ایساری ثواب کرو، مسجد بنوا دو، مسجد کے اندر 1 اینٹ لگوا لو، تم مر جاؤ گے، منو مٹی ہو جاؤ گے تو قیامت تک جب تک وہ مسجد ہے اس میں جتنے بھی نمازی لوگ آتے رہیں گے نماز پڑھنے تو تمہاری قبر میں اس کا ثواب پہنچتا جائے گا۔ کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دو، اس کے اوپر خرچ کرو، 10 روپے خرچ کرو، 1000 روپے خرچ کرو، یا اس کا پورا خرچہ اٹھا لو، جب تک وہ قرآن پڑھتا جائے گا، آگے پھیلاتا جائے گا، اس کے شاگرد آگے پھیلائیں گے، ان کے شاگرد آگے پھیلائیں گے، تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ بندہ خرچ کرنے والا اگر منو مٹی کے تلے بھی ہوگا، اپنی قبر میں ہوگا، تو اس کو ثواب ملتا جائے گا، ملتا جائے گا۔ یہ ہم نے سنا ہے۔ ذرا یہاں پر ایک لمحے کے لیے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے گا، میں ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی گناہ جاریہ کے بارے میں بھی غور و فکر کیا ہے یا نہیں؟ تو جواب بالکل نہ کے برابر آتا ہے۔ صدقہ جاریہ کے بارے میں تو ہم نے غور و فکر بھی کیا، سنا سنایا بھی، لیکن کیا گناہ جاریہ کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا نہ کی برابر آتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایمانی بھائیوں، یہ بات ضرور ہے، یقینی ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہے ویسے گناہ جاریہ بھی ہے۔ ایک ریل بنانے والا 10 سیکنڈ سے 15 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ کے آس پاس کی ریل بنا کے اسے فیس بک پر اپلوڈ کر رہا ہے، اپنے اکاؤنٹ پر، اسے انسٹا پہ جو ہے اپلوڈ کر رہا ہے، یا کسی سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر رہا ہے، بے حیائی کی ریل بنائی ہے، یا پھر یہ کہ اس کے جیسے اگر خود کی ہی بنائی ہے تو اس کے بیک میں جو ہے جسے بیک ساؤنڈ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں اپنا کوئی میوزک ساؤنڈ لگا دیا ہے، کوئی گانا بجانا لگا دیا ہے، تو یہ ریل اپلوڈ کر کے اگر رات کو آرام سے سو بھی جائے، یہ جتنوں کے پاس پہنچے گی، جتنے اس کو دیکھیں گے، جتنے بھی لوگ اس ریل کو دیکھیں گے، ان سب کا نام، اس کے نام اعمال میں گناہ آتا جائے گا، آتا جائے گا، اور یہ سوتا رہے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، غیر محسوس۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ انسان محسوس نہیں کر سکتا، یہ محسوس بھی نہیں کر پائے گا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں تو بس سو گیا ہوں نا، آپ کیا سوتے میں، نیند میں کون سا گناہ؟ لیکن اگر ریل اپلوڈ کر دی ہے، فیس بک کا اسٹیٹس لگا دیا، فیس بک اکاؤنٹ پہ شیئر کر دی ہے،
اور اس کو جو ہے اپنے انسٹا پہ شیئر کر دیا، ایسے ہی دیگر پلیٹ فارم پر شیئر کر دیا۔ آج کل اسٹیٹس کی بہت بڑی جو لت لگی ہوئی ہے ابھی کے نوجوانوں کو کہ اسٹیٹس کے بنا رہا ہی نہیں جاتا۔ کبھی ہمارا واٹس ایپ اسٹیٹس کے بنا نہیں رہنا چاہیے، ہمارا فیس بک کبھی اسٹیٹس کے بنا نہیں رہنا چاہیے۔ کیا لگاتے ہیں؟ کوئی گانا، کوئی بے حیائی والی بات، کوئی بیہودہ عورت کی کوئی ڈانس، کوئی بس میوزک، بس یہی چیزیں ہیں، یہی ساری چیزیں۔ اگر اسٹیٹس لگا کر کے آج کا نوجوان سو رہا ہے، اس کی یہ خواب خیالی ہے کہ میں سو رہا ہوں تو نیند میں مجھے کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ سو بھی رہا ہے، جتنے لوگ اس کی ریل کو دیکھ رہے ہیں اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اگر یہ اس کے اکاؤنٹ پر ویڈیو ویسے ہی اپلوڈ ہے اور یہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، یہ قبر میں چلا جائے گا، اس کی موت کے بعد جو لوگ اس ریل کو دیکھیں گے، لائک کریں گے، سنیں گے اپنے کانوں سے، اگر فحش تھی اس کو آنکھوں سے دیکھیں گے، اگر میوزک تھا اس کو کانوں سے سنیں گے، تو جیسے نیکی بندے مومن کی جس نے صدقہ جاریہ کے لیے نیکی کی تھی اس کی قبر میں ثواب پہنچتا جائے گا، ایسے اس کی قبر میں مسلسل گناہ پہنچتا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ جیسے نیکی صدقہ جاریہ ہوتی ہے ویسے یہ بھی گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ پھر ہم اپلوڈ کر کے، اور پھر اس میں بھی بہت ساری نوعیتیں، کوئی طرح طرح کی، کوئی تو میوزک والے، چلو کوئی اگر وہ نہ تو بعض جو ہے جس کو ابھی کہتے ہیں بھائی مذاق کر رہے ہیں، پرینک کر رہے ہیں، تو ویسی جیسی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اس میں قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، کوئی انسان دوسرے انسان کا مذاق اڑائے۔ آگے قرآن نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم سے وہ اچھے ہوں، اللہ کے نزدیک تم سے وہ بہتر ہوں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو دوسرے کے ساتھ بن بتائے مذاق کرنا جائز نہیں ہے، کہ اس کو اس سے ٹھیس پہنچے، اس کی تذلیل ہو، اس کی عزت پامال ہو، یا پھر وہ اپنا کام کر رہا تھا اپنے کام میں ڈسٹربنگ ہو، اس کو وہ اپنے کام سے جو ہے تذبذب کا شکار ہو جائے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے جو ریل بازی کی ایک یہ بھی شکل و صورت ہے کہ بھائی ریل بنانے کے لیے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی بیچارے کی ریل بنائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ مذاق کر دیا، اس کے ساتھ جو ہے پرینک کر دیا تو اس کی ریل بنائی جا رہی ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اس طریقے کا مذاق کرنا جائز نہیں ہے جس سے تمہارے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے، یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور ایک اور صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اب کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اکثر و بیشتر جو ہے افراد کو اس بات کا علم ہی ہوتا ہے، اسٹیٹس لگاتے ہیں یا ریل بناتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں جو ہے میوزک لگایا ہوا ہے، کوئی گانا لگایا ہوا ہے، کوئی فلمی گانا، کوئی سے گانا لگایا ہوا ہے، تو بندہ جو اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ خود گا رہا ہے، یہ جیسا کہ خود گا رہا ہے ایسی حرکت کر رہا ہے، تو پھر اس کو بڑے کمال کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آدمی، بڑے فخر کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو اس کو اگر لائک مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے کوئی غلط اسٹیکر بھیج دیا، اب اسے ہائی لائٹ کرے گا اور بنائے گا اس کو گالیاں، جیسے وہ فیس بک میں آپشن چلتا ہے بھائی تو اس کو ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے، پتہ نہیں نہ جانے کتنی فحش کلام، بس اس کے اسٹیکر، اس کو اسکرین شاٹ اٹھایا، پھر واپس اس کو جو ہے دوبارہ اسٹیٹس لگا دیتا، تو دنیا دیکھتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس نے کس آدمی کو گالی دی۔ تو بھائی اگر بندے نے، کسی نے بھی، میں نے ہی اگر غلط، نعوذ باللہ اللہ حفاظت کرے کہ ویسا اسٹیٹس لگا رکھا ہے، تو آپ میں سے کسی نے مجھے اسٹیکر بھیج دیا تو کیا اس میں میری توہین ہوگی؟ تو میں تو اسی قابل تھا نا بھائی، اسٹیکر بھیجا جائے مجھے، میں تو اسی قابل تھا، تو پھر اوپر سے ایک تو گناہ کر کے اوپر سے دوسرا گناہ یہ کہ اسی کو توہین کی جا رہی ہے، اس کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے میرے بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اور کتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس چیز کے اوپر۔ اگر آپ ایک ریل بناتے ہیں تو کتنا ہی وقت ضائع ہوتا ہے، پھر اگر آدمی جو میں نے ابھی آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ ریل بناتے ہیں آج کل کے نوجوان حضرات، کہ اس کو بیک گراؤنڈ میں جو ہے اس کو لگا دیتے ہیں کوئی میوزک، فلمی گانا وغیرہ، تو اپنے ہونٹوں سے ویسی پریکٹس کرتے ہیں گویا کہ خود گا رہا ہے، تو پہلے تو اس کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، وہ تو کہاں ایک دم سے ویسا بنا پائے گا، تو اس کو آخر کار جو ہے پریکٹس کرے گا، جو وہ مشق کرے گا اس میں بھی تو اس کا ٹائم لگے گا، اس کے بعد اس کو بنانے میں پھر اچھی نہیں بنی دوسری بنائے گا، دوسری نہیں بنی تیسری بنائے گا، پھر اس کے بعد اس میں ایڈیٹنگ کرے گا، پھر اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرے گا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو یہ کہ فحوشی، عریانیت، بے حیائی اور میوزک جیسی لعین ترین بدترین چیز کو فروغ دینا، دوسرا یہ کہ سب سے بڑا دوسرا یہ گناہ ہے کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کے ان لمحات کو ضائع کر رہا ہے جو اس کو کبھی دوبارہ نہیں ملنے والے۔ اسی میوزک کے اسی جو ہے ریل بازی کا
دوسرا حصہ جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ہم جو جس کے زمرے میں حصہ دوم میں لگ بھگ ہم سارے ہی آتے ہیں، ریلز دیکھنے والے بہت بڑی لت ہے یہ۔ انسان سوچتا ہے کہ میں 5 منٹ کے لیے موبائل دیکھوں گا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹے گزر گئے، آدھا دن گزر گیا، پورا دن گزر گیا۔ اور راتوں کی راتیں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان راتوں کی راتیں گزار دیتا ہے، پھر نیند بھی ختم، ذہنی توانائی بھی ختم، انسان کی آنکھوں کی روشنی کا بھی نقصان، دماغ کا بھی نقصان، انسان کے جسم کا بھی نقصان ہوگا ہی۔ ظاہر ہے کہ وہ جب سوئے گا نہیں تو اس کے جسم کو نقصان ہوگا ہی۔ تو پھر کیا اخلاقی خرابیوں میں جب وہ بار بار یہ دیکھتا رہے گا، ریل دیکھتا رہے گا، موبائل دیکھتا رہے گا، پھر اس کے اندر ایک جو ہے ایسا پن آ جائے گا کہ اس کو چڑچڑا پن محسوس ہو جائے گا کہ پھر اس سے وہ کیا کرے گا کہ بڑے کی بات کا اس کا ایک دماغ ہمیشہ ڈسٹرب رہے گا، وہ ایک ڈسٹرب جیسا، اور اس کو خود بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکے کو، چھوٹے بچے، جو بچے زیادہ موبائل دیکھیں آپ ان کی حالت دیکھیں کہ اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے کوئی بول رہا ہے کچھ، اس کو 2 4 باتیں کوئی بتانی پڑتی ہے، تو پھر مشکل سے وہ سنتا ہے، پھر بھی سن لی تو سن لی، نہیں سنی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی اس کے لیے بالکل وہ دنیا میں ہی ایک دیوانہ، ایک قسم کا پاگل ہو جاتا ہے، ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کو بات سنانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ کہاں سے ماں باپ کا ادب کرے گا، کہاں سے وہ اپنے بزرگوں کا ادب کرے گا، کہاں سے وہ اپنے ذہن کو خرچ کرے گا کہ مجھے دنیا میں ترقی کرنی ہے، دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، یہ کہاں سے کرے گا؟ پھر وہ یہ کہاں سے سوچ پائے گا کہ میری زندگی کے لمحات میرے لیے بہت قیمتی ہیں، میں نے ان کو صحیح خرچ کرنا ہے؟ نہیں سوچ پائے گا وہ، کیونکہ اس نے اپنے دماغ کو ختم کر دیا ریل بازی کے پیچھے۔ یہ 5 سیکنڈ کی ایک سکرول کر رہا ہے اپنے موبائل کی اسکرین کو، انسان کر رہا ہے اوپر کے لیے، اور ایک دیکھ لوں، ایک اور دیکھ لوں، ایک اور دیکھ لوں، بس ایسے ہی چلتے چلتے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، گھنٹوں در گھنٹوں اس کے جو ہے ضائع، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے ہمیں۔ تو بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، یہ ابھی کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ اس دور میں ہم جی رہے ہیں جس دور میں طرح طرح کے فتنے ہیں، اسی میں یہ فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں اس ریل بازی سے سب سے پہلے تو ان کا بنانے سے بچنا چاہیے، نوجوان حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ہماری زندگی کا وقت اسی کے اوپر صرف ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر یہ ریل دیکھنے کی عادت پڑ جائے انسان کو، پھر دماغ انسان کا اسی چیز کا عادی ہو جائے، تو پھر اس کو کہاں سے جو ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جب وہ بار بار نامحرم عورتوں کی، نامحرم لڑکیوں کی فوٹیج دیکھے گا، ویڈیوز دیکھے گا، میوزک سنتا رہے گا، تو پھر یہ سب دیکھنے سے، یہ سب سننے سے اس کے دل کے اوپر زنگ لگتا جائے گا، پھر لگتے لگتے اس کا جو ہے دل وہ مر جائے گا، یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں مردود ہو جائے گا اس کا دل۔ جب اس کا دل مردود ہو جائے گا، اب جن آنکھوں کو عادت ہو چکی ہے فحشیت دیکھنے کی، عریانیت دیکھنے کی، بے حیا ویڈیو دیکھنے کی، بے حیا فحش چیزوں کو سننے کی، اس کو پھر جلدی سے جو ہے قرآن کریم پڑھنے کی عادت نہیں ڈل سکتی، اس کو قرآن میں لذت نہیں آئے گی، اس کو جب تک وہ موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر ریل نہ دیکھے گا تب تک اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو کھانے پینے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اور حد تو ابھی یہاں تک ہے کہ ابھی اس دور میں ہم جی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بات تک نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر بچوں کو جو ہے بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو خاموش کروانا تو موبائل دے کر کے خاموش کرواتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ ابھی تک کئی سوؤں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے ایسے بچے جو اپنے دماغی توازن کھو چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، صرف اور صرف موبائل میں ویڈیوز اور یہ سب دیکھنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں خود بھی اس چیز سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں ریل بازی کے اندر خود نہیں پڑنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کی بالخصوص اس بات کے اوپر کڑی نگرانی رکھنی چاہیے اور ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دور کے اس فتنے سے بچائے۔ بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اگر ہم اس موبائل کے ہی پیچھے، ان ریل بازیوں کے ہی پیچھے لگے رہیں گے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا کہاں وقت ملے گا، ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا کہاں وقت ملے گا، ہمیں جو ہے کتابیں سمجھنے کا کہاں سے وقت ملے گا، ہم کتابوں کا مطالعہ کہاں سے کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ابھی اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، امت جو ہے ایسے دور میں جی رہی ہے کہ سب سے زیادہ جاہل اس دور میں پائے جاتے ہیں، یعنی جاہل سے مراد
نا علم رکھنے والے، دین کے علم سے ناواقفیت والے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے، ہم اپنے ٹائم کو صحیح سے صرف نہیں کرتے۔ کم از کم ہم اس موبائل کا خلاصہ، اس موبائل کو جو ہے اس کی خلاصی چھوڑ کر کے اس سے اپنے آپ کو نجات دیں، اور اپنے آپ سے اس کو بھی نجات دلائیں۔ یہ اپنے آپ میں بذات خود یہ سوشل میڈیا بھی ایک نعمت ہے، لیکن وہ کب؟ جب اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ جب صحیح استعمال نہ کریں گے، بھئی یہ تو نعمت ہے، کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کے ذریعے سے ہم دین کی بات بہت دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ، اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں ترقی کرنے کی وہ چیزیں، وہ ہنر سیکھ سکتے ہیں جو کہ سیکھنے چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے تو پھر غلط استعمال کر کے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے خسارہ ہی ہے۔ یہ وہی مثال ہے کہ چھری انسان کے ہاتھ میں ہے کاٹنے کے لیے، تو وہ چھری، اس کے اندر دونوں صلاحیتیں، وہ پھل کو بھی یعنی وہ سیب کو بھی کاٹ سکتی ہے اور گلے کو بھی کاٹ سکتی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں، آپ کی مرضی، چاہو تو سیب کو کاٹو، چاہو تو گلے کو کاٹ دو۔ یہ وہی ہے سوشل میڈیا کہ بھائی اس کو چاہو تو صحیح استعمال کرو تو اپنا فائدہ حاصل کر لو، اور نہ ہو سکے تو غلط بھی استعمال مت کرو۔ اور اگر اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو صحیح استعمال کر کے شریعت کی باتوں کو فروغ دو، یعنی شریعت کی باتوں کو آگے پھیلانے کا کام کرو۔ تو ہمیں اس کی خلاصی کر کے کم از کم ہمیں اپنی نمازوں کو سیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نمازی ہیں تو الحمدللہ، لیکن نماز میں کیسے کیا پڑھنا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کم از کم ہر فرد اتنا سیکھے کہ وہ امام بننے کے قابل ہو جائے، تبھی اس کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ امام تو وہی بن سکتا ہے نا جس کی قرات ٹھیک ہوگی، یعنی جو قرآن صحیح پڑھتا ہو۔ سب سے پہلی شرط امامت کے صحیح ہونے کے لیے، سب سے پہلی اولین شرط وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ قرآن سے ہی پڑھے، غلط نہ پڑھے، قرآن کریم کا مذاق نہ اڑائے، قرآن کو الٹا سلٹا نہ پڑھے، قرآن کو صحیح پڑھے۔ تو قرآن کو صحیح ہم تبھی پڑھیں گے جب ہمارے پاس وقت ہوگا۔ ہم اپنے وقت ہی نہیں بچائیں گے تو ہم قرآن کو سیکھیں گے کہاں سے؟ اور اس وقت کا سب سے بڑا المیہ کہ جب بڑے حضرات سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوئی ترتیب بنائی جائے، قرآن کو سیکھ لیا جائے، کم از کم اتنا سیکھ لیا جائے کہ ہم امامت کر سکیں۔ اور امامت کرنے کا مطلب میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہی ہے کہ ہم اپنی نماز ٹھیک پڑھیں۔ جب ہمیں قرآن ٹھیک آتا ہوگا، ہماری نماز ٹھیک ہوگی، تو پھر ہم امامت بھی صحیح کرا سکتے ہیں۔ اگر ہم امامت نہیں کر سکتے، گویا کہ ہمیں قرآن ٹھیک ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اگر قرآن ٹھیک نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر جو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں وہ کہاں سے؟ تو پھر اس کے اندر بھی جو ہے خرابی ہی خرابی ہوگی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے آگے سے عذر میں کہ اب تو ہمارا وقت نکل گیا، تو اب ہم جو ہے یاد نہیں کر سکتے اور اس کو جو ہے ٹھیک نہیں کر سکتے اپنی غلطیوں کو۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ وہ کیسے؟ سوشل میڈیا حالیہ میں آیا جو ہے، یہ بڑا اسمارٹ فون، اس کو چند ہی سال ہوئے جب یہ آیا، تو کسی کی عمر 40 سال تھی، کسی کی 50 تھی، کسی کی 20 تھی، یعنی اکثر بڑے افراد نے ہی موبائل کو ہاتھ میں لیا۔ تو جب یہ نیا آیا تو کسی کو چلانا نہیں آتا تھا، تو جب نہیں آتا تھا چلانا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میری عمر نکل گئی ہے اور میں نہیں سیکھوں گا موبائل، نہیں، بلکہ موبائل سیکھا، جہاں جو چیز آنی نہیں وہ سیکھا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمایا، الایمان والحفیظ، کہ گویا کہ ہم نے شریعت کو موبائل سے چھوٹا درجہ دیا، موبائل کو بڑا درجہ دیا۔ دنیا کو کوئی کام سیکھنا ہوتا ہے اس وقت ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے تو اخروی کام سیکھنا، تو پھر کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے جو ہے ہمیں اپنے وقت بچانے کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمیں اپنے وقت کو بچانا ہے، موبائل کی اس عریانیت سے بچنا ہے، ریل بازیوں سے بچنا ہے، ریل بنانے سے بھی بچنا ہے اور ریل دیکھنے سے بھی بچنا ہے، اور غلط اسٹیٹس لگانے سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ یہاں ذیل میں ایک بات پھر سے عرض کر دوں کہ اگر کسی نے فحوشی والا، میوزک والا اسٹیٹس لگا رکھا ہے تو اگر اس کو جو لائک کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی گناہ گار۔ لائک کا مطلب ہے پسند کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ میوزک کو پسند کر رہا ہے، فحوشی کو پسند کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ بھی ویسا ہی گناہ گار ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں قرآن کریم سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس جمعہ کے موقع پر یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم فضول موبائل کو نہیں دیکھیں گے، اور اگر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ غلط ویڈیوز اپلوڈ ہیں ان کو ہم آج ہی انشاءاللہ ڈیلیٹ کر دیں اپنے اکاؤنٹوں سے۔ اور دوسرا ہم یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے، ہم اپنی نمازوں کو کم از کم اتنے صحیح ڈھنگ سے سیکھیں گے کہ ہم میں سے ہر بندہ امام بننے کے قابل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان کر رہا ہے